لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب گزارش، کئی مہینوں میں آپ سے رابطے نہیں مل سکا، آپ مسجد میں آئے مگر اندر نہیں آ سکا، باہر سے واپس چلا گیا، مجھے آپ کا ستایا ہوا ایک بیاہ آ تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مفتی صاحب اصل میں کچھ پریشان ہوں کافی، اس کوئی فون نمبر ہے میں رابطہ کر لوں گا ان سے بعد میں ہی۔ چلیں فون نمبر ڈالا ہوا ہے نیچے تو کیا ضرورت ہے۔ مفتی صاحب میرا جی مائک تو آن کریں یار، سب کو سوال تو آئے نا۔ جب آپ دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کے جو عورتیں بچے اور بوڑھے ہیں یعنی لوکل مقامی آبادی، اس پر ان کو مارنا یا کسی بھی طرح کی اذیت دینا ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل نے فلسطین پر جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا، لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے، تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے آدمی کے خلاف ہوتی ہے، عوام کا کیا قصور ہے؟ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے، کوئی عورت نہ مرے، کوئی بوڑھا نہ مرے، یہ پاسبل نہیں ہے، عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا، اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں، سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں، لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے، لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے، آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا، تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، فتح ہو ہی نہیں سکتی، وہ کھا جائیں گے ہمیں، طاقت میں آ جائیں گے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا، میری نیت اس کو مارنا ہے، لیکن اس نے ڈھال بنا لیا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جنگ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب پاکستان نے انڈیا پہ جو اٹیک کیا ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن کیا بلی نہیں مری ہوگی اس میں؟ کیا گائے نہیں مری ہوں گی اس میں؟ تو اس میں بے گناہ لوگ بھی وہ مرتے ہیں، وہ روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں ہدف ہی بے گناہ لوگوں کو بنایا جائے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ گورباچوف تھا نا جو افغانستان میں آیا تھا، رشیا کا صدر، کیسا بیڑا غرق کیا اس نے افغانستان کا، 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے جب نہیں رشیا کا انقلاب آیا تھا۔ تو ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، ہائے گورباچوف نے ظلم کیا، بیچارہ جہنم میں جائے گا، میں چاہتا ہوں وہ ایمان لے آئے اور میں اس کو جنت میں لے جاؤں، ہائے 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 ہائے۔ تو ایک افغانی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو لاشیں دیکھی تھی نا افغانستان میں، اس نے کہا مولوی صاحب گورباچوف قیامت میں ملے نا، اس کو بھی کوٹوں گا، تجھے بھی پکڑ کے کوٹوں گا ساتھ میں۔ گورباچوف کو تو چھوڑوں گا نہیں، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک حد ہوتی ہے میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، اے اللہ فرعون کے دل پر مہر لگا دے اور ایسا سخت دل کر دے کہ اب اس کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے، ایسا نہ ہو آخر میں توبہ کر کے مر جائے اور سارے گناہ معاف کروا کے چلا جائے۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، تو یہ سارے قتل جو اس نے کیے، ہم پہ ظلم کیا، یہ معاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے دل کو سخت کر، اس سے توبہ کی توفیق چھین لے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے توبہ کی توفیق نہ ملے اس کو، کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک حد تک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر بد دعائیں ہی بنتی ہیں۔ تو اتنے نیک نہ بنے کہ ہائے بیچارے 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 نہیں ہیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ چلو السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میرا نام حمزہ ہے، میں خاص طور پر لاہور سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ کے میں 2015 سے بیان سن رہا ہوں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے بیانوں کی وجہ سے ہی میں نے ماشاء اللہ اب داڑھی رکھی ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے، مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں ملا نہ کہلائیں، اس لیے داڑھی رکھ لی، اس کا مطلب اس نے یونیفارم پہن لیا ہے۔ اور بڑا اس سے ایک روحانی طور پہ چینج فیل کیا ہے میں نے، گناہوں سے اب جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے۔
تو مصعب سوال میرا آپ سے ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے, تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کے اندر جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھ, کیونکہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. اور مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا, ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے, جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں, تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مصعب تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آجو میرے بھائی, بلکہ ابھی آج ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.